یہ جو الیکشن گزرا، آپ جیسا ایک قداور سیاستدان اور ایک اتنا اچھا کیریئر رکھنے والا، تو پھر ہار کیسے کیا؟ سیاست میں پہلے ہار ہے، بعد میں جیتے۔ ہار جانا بہت بہتر ہے بنسبت یہ کہ ہم کچھ سیکنڈ میتھڈ استعمال کریں۔ سیاستدان وہ ہارتا ہے جو عوام کے دلوں سے آگ نکل جائے۔ کوئی پریشانی نہیں ہے، میں نے ہار کو ایکسپٹ کیا ہے۔ تقریباً 40 سال پیپلز پارٹی کا حصہ رہے، کون سی ایسی وجہ تھی، کون سا ایسا گلہ تھا جو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے؟ گلہ صرف یہ ہے بینظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد جو پالیسیاں ہیں، جو معاملات ہیں، اس سے جو بدلا ہے لوگوں کا مائنڈ کہ عوام ووٹ دیتے۔ اب میرے پاس دو رستے، بازار کے اوپر بیٹھ کے مجاور بننا۔ میں نے فیصلے کیے عوام کی خدمت کے لیے، منصوبے بنائے، ان کو پورا کرو۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے کا فیصلہ آپ کا غلط تھا؟ انسان ہوں، غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے۔ یہ نئی پارٹی بنی تھی اور ان کا جو منشور تھا کرپشن لیس ہو، وہ تو ہوا تو نہیں ہے، وہ تو الٹ ہوا۔ پی ٹی آئی کی طرف سے قسم کا یہ کہا جاتا ہے ملک نواب شیر وزیر، راجہ ریاض احمد اور ایک دو لوگوں کے نام لے کر کہ یہ لوگ ایک اعلی کار بنے، تو کیا ان باتوں میں کچھ طاقت تھی؟ میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے، لیکن انہوں نے ہمیں نہیں کہا۔ ہم یہ سمجھے کہ خالد صاحب نے جب کشمیر کا سودا امریکہ میں کر کے آگے ایک ورکر کی حیثیت سے ہم دیکھ رہے تھے، تو ہمیں ان سے پیچھے ہٹنا ہی بہتر تھا۔ آپ اس چیز پر کیسے مان گئے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کے ایم پی اے اس کی مرضی کے نہیں، کمپین اس کی مرضی کی نہیں، تو آپ پھر کیوں ہاتھ پاؤں باندھ کر پھر الیکشن میں کیوں گئے؟ میں نے نون لیگ کے لیے کام کیا، ہم نے عدم اعتماد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کچھ دکھ بھری داستانیں بھی، درد بھی ہے، لیکن جہاں تک کمٹمنٹ تھی ان کی، میری نہیں نبھائی، تمام ایم این ایس کی جس کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی نبھائی ہمیں۔ کب تک ایکسپیکٹیشن ہے آپ کو کہ بلدیات کے الیکشن ہو جائیں گے پنجاب میں؟ وہ تو نظر آتا ہے کہ الیکشن کرنا ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ جلدی نہیں ہوں گے؟ میرا ذہن تو نہیں مانتا۔ پوڈ کاسٹ with سردار امین جتوئی میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ آج ہمارے پوڈ کاسٹ کی زینت بنے ہیں فیصل آباد کی سیاست کا بہت بڑا نام، لیجنڈ سیاستدان ہے، آلموسٹ پچھلے 50 سال سے پاکستانی سیاست میں انتہائی فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان سمیت پوری دنیا میں ان کو آلموسٹ دنیا جانتی ہے، ان کے نام کو۔ ملک نواب شیر وزیر، جڑاں کے سلطان، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جڑاں والا کا بچہ انہیں جانتا ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ملک صاحب ویلکم ٹو دا شو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں مشکور ہوں آپ کا جتوئی صاحب، آپ نے موقع دیا۔ ملک صاحب ایک عرصہ دراز آپ کی سیاست، آپ کی خدمت، کیونکہ آپ کے کاموں کو میرے خیال میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو نہ جانتا ہو۔ آپ نے جتنا بھی اقتدار دیکھا اس میں آپ نے لوگوں کو ڈلیور کیا، لوگوں کی خدمت کی۔ اچھا، اس طرف تو میں آؤں گا، لیکن یہ چونکہ آپ ابھی ریسنٹلی ایک الیکشن ہارے ہیں اور ابتدا تو کہتے ہیں نا کہ اچھے کاموں سے کرنی چاہیے، لیکن میں ایک تکلیف دے اس چیز سے سٹارٹ کروں گا کہ یہ جو الیکشن گزرا آپ کا، یہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ جیسا ایک قداور سیاستدان، اتنا خدمت اور ایک اتنا اچھا کیریئر رکھنے والا، تو پھر ہار کیسے کیا؟ جتوئی صاحب، جیسے آپ نے کہا نا کہ بڑا تلخ سا سوال ہے، اور واقعی تلخ تو ہوگا، لیکن مجھے تلخ نہیں لگا۔ اچھا، سیاست میں پہلے ہار ہے، بعد میں جیتے، اور ہم اگر اپنے اصولوں پہ سیاست کریں گے، جو ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے ڈلیور کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو سہولت دینی ہے، ہم نے اپنے ملک کے لیے سیاست کرنی ہے، تو اس میں ہار جانا بہت بہتر ہے بنسبت یہ کہ ہم کچھ سیکنڈ میتھڈ استعمال کریں۔ مجھے تو وہ کوئی پریشانی نہیں ہے، میں نے ہار کو ایکسپٹ کیا ہے، لیکن میں نے اگر 93,000 ووٹ لیا ہے اس دور میں بھی، اس رجیم میں بھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدان وہ ہارتا ہے جو عوام کے دلوں سے آگ نکل جائے۔ جب تک سیاستدان عوام کے دلوں میں ہوتا ہے اور لوگ اس کو پہچانتے ہیں اور لوگ اس کو وش کرتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ سیاستدان ہار جاتا ہے۔ ملک صاحب، آپ کا جو شروعات ہے وہ آپ ایک بطور ایک آرمی میں، ایئر فورس میں آئی تھنک ملازمت، اس کے بعد ایک ذمہ دار، ایک نمبردار کے بیٹے، آپ پھر سیاست میں کیوں آئے؟ کیا وجہ تھی کہ آپ اس سیاست میں جو ہے آپ نے سوچا کہ بھائی مجھے ہر صورت میں سیاسی میدان میں جو ہے قدم رکھنا ہے؟
یہ تو صاحب بالکل آپ کا بڑا ویلڈ سوال ہے. یہ میری زندگی کا ایک مقصد تھا. I don't know. میں لوگ کہتے ہیں لیڈر بنتے ہیں, میں کہتا ہوں لیڈر اللہ بناتا ہے. مجھے چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا تو میں اپنے باپ سے یہی سوال کرتا تھا, اس کا کوٹھا پکا کیوں ہے, اس کا کچا کیوں ہے, یہ نالی کیوں نہیں بنی, یہ جہاز ادھر کیوں نہیں اترتا. تو ان کا کبھی موڈ ہوتا تھا تو بتا دیتے تھے, ورنہ ٹھڑا کال مل جاتی تھی. پیچھے بزرگوں کو ہوتا ہے. میں ساتویں میں پڑھتا تھا تو ماسٹر مار رہا ہے کہ لڑکے کو رول کے ساتھ کہ تم فیس لے کر نہیں آئے. میں بینچ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں, کہتا ہوں کہ اس کو نہ مارے, اس کے باپ کو مارے جس نے اس کو پیسے نہیں دیے, اب اس کی غربت کو مارے. تو لائک مائنڈ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر اللہ نے شروع سے یہ کیا تھا کہ ہم جو ظلم اور زیادتی ہے اس کے خلاف کوشش کرتے رہے. یہ آواز تھی کہ سیاست جو تھی وہ غریبوں کے دروازے سے نہیں جا رہی تھی, ایوانوں میں بھاگتی. مجھے یہ شوق تھا کہ میں سیاست کروں, اس کو عبادت سمجھ کے کروں, اور میں محلوں سے سیاست کو نکال کر گلیوں میں لے کر, اور وہ میں نے رول ادا کیا. الحمدللہ مجھے لوگ اس حوالے سے بھی ہے, بچہ جو ہے نا وہ میرے ساتھ پیار کرتا ہے, کیونکہ میں نے ان کو محبت دی ہے, عزت دی ہے, اور وہ اس قابل ہے جو ہمیں اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں. بے شک ہمیں ان کو کبھی نہیں بولنا چاہیے. اور میری پوری کوشش رہی ہے, میں بھی انسانوں کو غلطی کوتاہی تو ہو سکتی ہے, فرشتے نہیں ہے, لیکن میری یہی کوشش رہی ہے کہ میں نے ان کو بولا نہیں ہے کبھی بھی, اب بھی نہیں بولتا. سیاسی میدان میں آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک قسم کا چناؤ کیا, اور تقریباً 40 سال جو میرے پاس انفارمیشن ہے آپ تقریباً پیپلز پارٹی کا حصہ رہے, اور مختلف ادوار میں آپ ایم پی اے, ایم این اے بھی رہے. آپ نے اتنا لمبا عرصہ ایک پارٹی میں گزارنے کے بعد پھر آپ شفٹ ہوتے ہیں کسی اور پارٹی کی جانب, لیکن یہ جو 40 سال تھے, کون سی ایسی وجہ تھی, کون سا ایسا گلا تھا جو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑنے پہ مجبور ہوئے؟ پاکستان پیپلز پارٹی میری مدر پارٹی ہے, اور مجھے انہوں نے بڑی عزت دی ہے. میں بہت ہی مڈل مین بھی کہنا بڑا میرے خیال میں ایسے ایک اپنے آپ کو کچھ بنانے والی بات ہے, وہ بھی نہیں تھا. تو میرے لیے اتنا بڑا, میں کہتا ہوں اگر میں ایک ایونٹ آپ کو بتاؤں کہ میری والدہ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہاں سے بہت مقتدر سیاستدان بڑے بڑے نام اس بینظیر صاحبہ کے پاس جاتے ہیں کہ آپ جڑا والا میں جا رہی ہیں افسوس کے لیے, تو آپ نہ جائیں, وہاں بڑا ریلیجیس پرابلم ہے, یہ ہے وہ. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے جانا ہے, اور وہ آئی. یہ میرے لیے بہت بڑا آنر جس کو میں کبھی نہیں بھول سکتا. بے شک کہ وزیر اعظم ہو ملک کی, اور وہ ایک دیہات میں لینڈ کر رہی ہو. ہماری تفصیل میں کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کبھی کوئی وزیر اعظم ان کے کسی افسوس میں آیا. بے شک تو اگر آئے ہیں تو پیپل پارٹی بلکہ آپ شیر وسیع کے لیے آئیے. تو میرے لیے پارٹی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے یہ ہو کہ مجھے گلا ہے. مجھے تو گلا ہے ہی نہیں, نہ تھا نہ ہے. گلا صرف یہ ہے کہ عوام ووٹ نہیں دیتے. اور یہ پیپلز پارٹی کی بینظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد جو پالیسیاں ہیں, جو معاملات ہیں, اس سے جو بدلا ہے لوگوں کا مائنڈ. اب میرے پاس دو رستے تھے کہ یا تو میں مزار کے اوپر بیٹھ کے مجاور بن جاؤں, یا میں نے اگر اپنے جو دل کے اندر میں نے فیصلے کیے عوام کی خدمت کے لیے منصوبے بنائے ان کو پورا کروں. بے شک تو وہ اقتدار میں نہ جاؤں تو وہ پورے کر نہیں سکتا. اقتدار کے بعد بیٹھ کر میں باتیں تو کر سکتا ہوں, میں لیکچر تو عوام کی خدمت نہیں کر سکتے. خدمت نہیں کر سکتا. مجھے اگلے دن بھی دوست نے آپ کی طرف سوال کیا تو میں نے کہا یہ جو سڑکیں بنی ہیں یہ کون بنائے گا, یہ جو سوئی گیس لگی ہے یہ کون لگائے گا, یہ جو پارک بنے یہ کون کرے گا, یہ جو گریڈ اسٹیشن بن گئے پھر یہ کیسے بنتے ہیں. ملک صاحب آپ نے لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا. ایک ہوتا ہے نا, ایک کہتے ہیں کہ فرضی باتیں, فلمی باتیں, لیکن آپ نے حقیقت میں لاکھوں لوگوں کے گھروں میں روزگار پہنچایا.
लाखों लोगों के घरों में गैस पहुंचाई, लाखों लोगों के घरों में बिजली पहुंचाई, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया। आपने तहसील जड़ावाला में वो काम किए जो शायद किसी के ख्वाबो ख्याल में भी ना हो। उसके बावजूद आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने का फैसला आपका गलत था? कि पीपल्स पार्टी के दौर पे आपने किस्म का बहुत अच्छा लोगों की खिदमत कर रहे थे आप। मैं बेसिकली इंसान हूँ, गलती हर इंसान से हो सकती है, लेकिन एक जो स्लोगन दिया गया था, क्योंकि पीपल्स पार्टी के छोड़ के लोग नॉन लीग में जाते हैं, लेकिन आप पीटीआई में गए। एक नून लीग के साथ तो हमारा ताल्लुक रहा ही नहीं ना कभी पहले। तो ये नई पार्टी बनी थी और इनका जो मंशूर था कि एक पाकिस्तान होगा, इतनी नौकरियां मिलेंगी, इतने घर बनेंगे, और सबसे बड़ा ये था कि करप्शन लेस होगी। तो क्या ऐसा हुआ? तो हम वो तो हुआ तो नहीं है, वो तो उसके उल्ट हुआ, लेकिन जो स्लोगन था वो उसके हवाले से आपको अट्रैक्शन हुई, हम जो चले गए और तवक्को की कि ऐसा होगा, तो जब देखा कि वो नहीं हुआ तो दिल बर्दाश्त भी हुए और अपने फैसले पे कुछ थोड़ा सा दुख भी हुआ। लेकिन मैंने मुझे खूबी देखी है पीपल्स पार्टी में, उनकी क़यादत में, कि मेरे इस फैसले के बावजूद भी मुझे उन्होंने इज्जत दी। मेरी बहन की डेथ होती है तो इमरान खान तो बड़ी दूर की बात है आना, उसका तो फोन भी नहीं आया, वो तो कभी किसी के जनाजे पैदे में वो कभी गया ही नहीं है, वो उसका कल्चर ही नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने फिर भी जरदारी का फोन आता है प्रेसिडेंट साहब का, उसकी बहन का आता है, बिलावल साहब खुद आने की कोशिश करते हैं। तो ये उनके अंदर जो खूबियां हैं, वो कदर करते हैं अपने वर्कर की, एहतराम करते हैं, इज्जत देते हैं, वो हमें मैं कम से कम हम भूल नहीं सकते। अच्छा, आपने वादा किया था कि जड़ावाला को हम जिला बनवाएंगे। आपने बहुत सारे एक वादों में एक ये वादा भी शामिल था। जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गए तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने की वाहद वजह, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीजें देखी कि आपके जो वहां पे जो अदम इत्मीनान की तहरीक लाने में इस चीज का भी कलीदी किरदार था कि आपने कहा कि भाई मेरे साथ वादे किए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे नहीं किए। तो क्या ये भी उस बात में शामिल है? सर मेरा देखिए, मैं नालियां हमने बनाई है, सड़कें बनाई है, गैस घर घर दी है, बिजली दी है, पार्क बनाए, पुल बनाए, ग्रिड स्टेशन बनाए। अब मेरा वाला में किसी जगह पे भी आप देखेंगे ना, आपका नाम नजर आता है। प्रोजेक्ट जी, अगर फ्री गैस का दफ्तर आया तो मैं लाया, पासपोर्ट का दफ्तर आया तो मैं लाया, तो दादरा का दफ्तर आया तो मैं लाया। जो भी काम आपको नजर आएंगे वो मेरे किए हुए नजर आएंगे। मैं कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता, किसी ने किया है तो उसको लिए क्रेडिट होगा, करे। हर एक हक है, हर एक आदमी फिर सियासत में आता है, फिर इक़्तिदार में भी आता है, उसको डिलीवर करना चाहिए। तो मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया, ना डिस्कस करते हुए, जलसों में भी नहीं करता। मैंने ये सीखा कि मुखालिफ को डिस्कस ही ना किया जाए, लीडर मुखालिफ को वही बनाते हैं जो मुखालिफ को डिस्कस करते हैं। मैंने अपना काम करना, मैंने अपना काम किया है, मैं मुतमिन हूँ। मैंने अपने हल्के की, अवाम ने अगर मुझे इज्जत दी है, मैंने उनको इज्जत रिटर्न की है। अब यही बात थी सर्विस की कि मैंने भतीजे को नौकरी नहीं दी, भांजे को नहीं दी, बेटे को नहीं दी। मैंने वोटर को अपना बेटा भी समझा, भतीजा भी समझा, भांजा भी। और 17वें स्केल से लेकर पहले स्केल तक नौकरियां दी है। 17वें स्केल की कम लोग देते हैं गरीबों के बच्चों को, हमने दी है, मसाले मौजूद है और बेलौस दी है। और अल्लाह ताला का ये फजल है कि मैंने सियासत में ये चैलेंज नहीं कहा है कि कोई बंदा ये कह दे कि मैंने गाड़ी में तेल डलवाया है, हमने कोई थाना कल्चर की सियासत की है, हमने किसी पटवारी को तबादले की सियासत की है, या हमने किसी के जेब को देखा है। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे नेक औलाद दी है, उसके बदले उनके कारोबार, उनका बिजनेस मुझे अल्लाह की बड़ी रहमत है, कोई चीज की कमी नहीं है। तो लिहाजा किसी का ना शिकवा है ना गिला है, ना किसी से हसद है, ये किए नहीं, ये माँ बाप की तरफ से शुरू से
کہ کسی کا اثر نہیں کرنا. میں نے کہا کہ اگر میرا کو کرے تو میرے باپ نے کہا کہ آپ خوش ہوا کریں. کہا کہ میں کیوں خوش ہوں کو میرا اثر کر سکتا تھا, تمہیں اللہ نے دیا یا بندے. میں نے کہا اللہ نے, تو پھر وہ اثر کرے گا تو اللہ کا کرے گا. جنہوں نے حسد کیا اس کو ہمیں اللہ نے زیادہ دیا, تو اس لیے ہم نے کبھی کسی کا اثر نہیں کیا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اور کسی کو اچھا دے. مطلب جو میرا بنیادی سوال کہ ضلع جڑاوالا, جی میں وہاں پہ آپ کا سوال بڑا ویلڈ تھا. یہ میری بات اسی بات پہ ہمارا فیصلہ ہوا تھا کہ دیکھیں سر, جو بیسیکلی چیزیں میں نے یہی کہا نا کہ ہم نے سارا کچھ یہ تو کر لیا. کیونکہ پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل جڑاوالا. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ نے کر لیا, کوئی کمی رہ گئی ہوگی وہ ہو جائے گی. لیکن جو بیسیکلی چیز ہے کہ میرا تحصیل جو ہے وہ اس وقت تو, جب میں نے بات کی تھی عمران خان سے, اس وقت 16 ضلعوں سے بڑی تحصیل تھی, اب 20 ضلعوں سے بڑی تحصیل. اور ہمارا حسان حال کوئی نہیں ہے, ہمارے پاس ہاسپٹل نہیں ہے, دوائی نہیں ہے. اب یہ بچے ہمارا کل جو مس ایپ ہوا, بہت بڑا جڑاوالا میں سامنے ہوا, ایک گھر سے آج میں جو جنازہ پڑھ کے آیا ہوں, بچوں کو جب دیکھا ہے تو کوئی ایسی آنکھ نہیں تھی جو نم نہیں تھی. سب کے بچے تھے, اور وہ بچے ایکسیڈنٹ میں گئے. مجھے بتایا گیا کہ ہاسپٹل میں وہ گئے ہیں, ان کے پاس آکسیجن نہیں تھی. اللہ, آپ کے سول ہاسپٹل. سول. تو وہاں پہ جب یہ ظلم ہو رہے ہیں, کیونکہ اگر ڈی ایچ کیو بنے گا تو تب بنے گا جب ضلع بنے. بے شک. وہاں پہ کارڈیالوجی سینٹر تب بنے گا جب ضلع بنے گا, یونیورسٹی تب بنے گی جب یہ ضلع بنے گا. تو اس لیے ہماری خواہش تھی کہ ہم ہو گئے آف روٹ, بڑی تحصیل ہونے کے باوجود. بکر سے بس چلتی تھی, جنگ جاتی تھی, جنگ سے فیصلہ آباد آتی تھی, جڑاوالا جاتی تھی, ایک روٹ پہ تھے. اب 24 گھنٹے ٹریفک چلتی تھی. جب یہ شاہ کوٹ کا روٹ آ گیا تو ہم پھر لوکل روٹ پہ چلے گئے. دوسرا میرا مسئلہ تھا کہ ہمیں کوئی ایسا روٹ دیا جائے کہ 24 آور ہمیں سروس ملے. میرا شہر کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا کھڑیا والا, وہ مین روڈ پہ ہونے سے جڑاوالا سے بڑا شہر ہو گیا. کیسے؟ اور میں نے یہ پلان دیا کہ بہاول نگر سے بس چلتی ہے تو مسافر جو ہے وہ اکاڑے سے یا دیپال پور سے لاہور کی طرف جاتا ہے, پھر لاہور سے اسلام آباد جاتا ہے, تو اکاڑا کو سائیاں والا کے ساتھ ملا دیا جائے تو 300 میل سے زیادہ سفر کم ہو جائے گی, 3 گھنٹے سے زیادہ مسافت کم ہو جائے گی, اور مسافر کو کرائے میں بچت آ جائے گی. اور یہ ایک نیا, جس طرح موٹر وے بنتی ہے اس طرح ایک نئی موٹر وے ہوگی, اور مثالی موٹر وے ہوگی. ساری جو ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف جائیں گے, یہ شمال سے جنوب کی طرف کی ہوگی. تو یہ 2 وعدے تھے جو میرے سے کمٹمنٹ تھی, اور یہی ہم مانگتے رہے ہر وقت. آخر ایک دن ہماری فیصلہ آباد ڈویژن کی میٹنگ پنجاب میں جب ہوئی چیف منسٹر کے آفس میں, تو وہاں پہ میں تو تھوڑا سا مایوس تھا کہ میگا پروجیکٹ کی خان صاحب بات کر رہے تھے. تو میں نے نہیں بات کرنی چاہیے, لیکن انہوں نے مجھے خود بلایا, آپ بولے. میں نے کہا آپ میگا پروجیکٹ کہہ رہے ہیں, تو میرے تو 2 ہی میگا پروجیکٹ ہے, میں نے پہلے بھی بتایا. میری تائید کی اس بات کی سبحان بزدار نے بھی, یعنی میں جڑاوالا گیا ہوں, باقی ان کی پوزیشن بڑی یہ ہے وہ ہے. اسد عمر نے کی, پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب نے کہا کہ پھر بنا دو. اسد عمر صاحب نے کہا کہ پھر 9 تاریخ کو آپ فیصلہ آباد آ رہے ہیں تو اعلان کر دیں. انہوں نے اگر صحت کارڈ تقسیم کرنے تھے دیے ہوئے, بالکل, اور بڑے بڑے بل بورڈز بھی لگ گئے تھے. جی انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کر, ہمیں مبارکیں ملنی شروع ہو گئی. کیسے؟ اور ہم نے بینر بھی لگا دیے, اور ہم نے مٹھائیاں بھی بانٹ دی, پریس کانفرنس بھی کر دی. کیسے؟ تو 6 کو مجھے پتا چلا کہ خان صاحب یو ٹرن لیں گے. اچھا. میں پھر اسد عمر کو لے کر پہنچا, انہوں نے بتایا کہ اس کا فلاں مخالفت کرتا, میں نام لینا پسند نہیں کروں, کیونکہ کچھ لوگوں کی سیاست جڑاوالا کو تسجیل رکھنے میں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جڑاوالا تصویر ہی رہے. ایسے کون سے لوگ ہیں؟ بس کبھی وقت آیا تو بتاؤں گا, مجھے پتہ ہے
اور وہ مخالفت کرتے ہیں کریں گے، ان کے انٹرسٹ کی بات ہے، ان کو کریں گے، کرنا چاہیے ان کو، ان کے انٹرسٹ کی بات. ہمارے جو انٹرسٹ کی بات ہے، ہمارے بچے جو ہیں ان کو ویسے APC نہیں ملتی، ان کو گولی نہیں ملتی، ان کو صرف اسپتال سے وہاں ریفر کر دیا جاتا ہے الائڈ بٹر میں. تو ہم کریں گے کہ ہمیں دینا چاہیے، وہ روکیں گے ہمیں کہ نہیں چاہیے، تو ان کا انٹرسٹ ہے. تو اس لیے یہ دو میرے مطالبے تھے، ہم نے دونوں سے انکاری کی. تو پھر ہم اس سے دل برداشتہ ہوئے. تو میں نے ان کو صرف یہ پھر کہا کہ خان صاحب چھوڑیں باقی باتوں کو، بعد میں فیصلہ کر لیں گے. آپ صرف اتنا کہہ دیں ہم آنے والے وقتوں میں بڑے ضلعوں کو انتظامی امور پر چھوٹے ضلعوں میں تقسیم کریں گے، لائیں گے. اتنا ہی کہہ دیں، یہ کوئی بات نہیں، میں یہی کہہ دوں. اب میں صبح میں بیٹھا ہوں، آگے دیکھ رہا ہوں اور وہ تقریر کر رہے ہیں کہ کب یہ الفاظ ان کے منہ سے نکلتے ہیں، تو وہ نہیں نکلے. تو میں تو وہاں سے اٹھ کر جناب کلب آ گیا، وہاں پہ چائے پی، غصہ تھا، اور اس کے بعد ریئیکشن رہی. یہ عدم اعتماد کا منہ چل گیا اور ہم اس کا حصہ بنے، اور ہم نے بڑی ولیٹیلی اس کو سپورٹ کیا. کیا کوئی پریشر تھا آپ کے اوپر کوئی پریشر تھا کسی قسم کا کہ آپ میڈیا کو چھوڑیں؟ قطعاً نہیں. میں یہ الفل کہہ سکتا ہوں، میں نے کبھی زندگی میں کوشش کی ہے کہ جھوٹ نہیں بولا جائے. الفل کہتا ہوں کہ اس وقت ہمیں کسی نے نہیں کہا. کیونکہ یہ PTI کی طرف سے قسم کا یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ملک نواب شیر وزیر، راجہ ریاض احمد اور ایک دو لوگوں کے نام لے کر کے یہ لوگ ایک باقاعدہ ایک اعلی کار بنے، جیسے مثال کے طور پہ ادارے کا نام لیا جاتا ہے. تو کیا ان باتوں میں کچھ صداقت تھی؟ دیکھیں جس ادارے کا انہوں نے نام لیا ہے، میں بھی ایک فوجی چھوٹا سا رہا ہوں، میرے لیے بڑا احترام کا ادارہ ہے. ہم اس کو ملک کی تعلیمیت کا ایک بہت بڑا تھم ہے. وہ ان کا ایک اپنا رول ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے، لیکن انہوں نے ہمیں نہیں کہا اس وقت. ٹھیک ہے، عدم اعتماد. اچھا عدم اعتماد ہو جاتی ہے اس میں عدم اعتماد میں دیکھیں سر، ہم یہ سمجھیں کہ خان صاحب نے جب کشمیر کا سودا امریکہ میں کر کے آ گئے اور اس کے بعد انہوں نے تقریر کی اسلام کے اوپر کی، بات اور ہو چکی تھی، ادھر آتے ہی انہوں نے قبضہ کر لیا، اس پہ کوئی ریئیکٹ نہیں ہوا. تو جو ان کا اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ معاملات اور آگے پیچھے جو سیاسی چیزیں ہمیں نظر ایک ورکر کی حیثیت سے ہم دیکھ رہے تھے، تو ہمیں ان سے پیچھے اخلاق ہی بہتر تھا، اور ہم نے اپنا جو فیصلہ کیا اس پہ کچھ شرمندگی نہیں کی. اچھا پھر آپ 16 مہینے کی حکومت آتی ہے، جو ایک مثال کے طور پہ میجر ڈیزاسٹر ایک قسم کا اس کنٹری کا جو اس وقت تک ہم فیس کر رہے ہیں وہ شروع ہوتا ہے، وہ پیریڈ. اچھا کیا آپ کا یہ مقصد تھا کہ آپ نون لیگ میں پھر شامل ہوں اور نون لیگ میں شامل ہو کے پھر 16 مہینے کی حکومت کا حصہ بھی بنے؟ 16 مہینے کی حکومت کا تو تصور میرے خیال میں نون لیگ کے لیڈروں کو بھی نہیں تھا. اچھا تو بھی کوئی پروگرام نہیں تھا. ہمارے جیسا تک میں جانتا ہوں وہ تو پھر حالات نے دیا، کیونکہ بڑا سیدھا تھا. ایک رستہ بنتا ہے کہ کیا آپ نے ملک کو ڈیفالٹ میں لے جانا ہے یا ملک کو ڈیفالٹ سے نکالنا ہے. کیا آپ نے سیاست نہیں ریاست کو بچانا ہے یا سیاست کو بچانا. اب اس کا کوئی مذاق بھی اڑائے گا، ووٹ بھی کہے گا کیونکہ آنے کے انٹرسٹ کی بات ہے. لیکن اس وقت تو یہی تھا، اور ہمیں یہ نظر آتا تھا کہ اگر سیاست کرنی ہے تو ملک شاید نہ بچے، ملک ڈیفالٹ میں چلے. تو انہوں نے جو فیصلہ کیا کہ ہم نے ریاست کو بچانا ہے، یہ بھی ہمیں اچھا لگا کہ ہم ایک ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر ہماری کوئی حیثیت نہیں اور ملک ہے تو ہم سب کچھ ہے. تو اگر ہم میں کوئی نقصان بھی ہوا ہے، ہمارے کو ووٹوں میں کمی بھی ہوئی ہے، ہم سے کوئی غلطی کوتاہی بھی ہوئی، کیونکہ جتنا ماحول بگڑا ہوا تھا. اب دیکھیں نا، آج بھی نون لیگ کی حکومت ایسے بھی مہنگائی بڑی تو نہیں، جی اب کیا کام نہیں ہوئی. جی میں بالکل اس طرف آ رہا ہوں. میں ابھی چونکہ میں یہ جو 16 مہینے کی حکومت ہے، 16 مہینے کی حکومت میں ہم نے اس کو روکا، ڈیفالٹ ہونے سے روکا، اور ڈیفالٹ نہیں ہوا. اس وقت ایک ہی آواز تھی کہ ہم گئے ڈیفالٹ ہو گئے. لیکن جو سیاسی طور پر ایک شخص یا ایک پارٹی زیرو ہو چکی تھی، جس کی کریڈٹ لائن پہ ایک قسم کا زیرو پرفارمنس تھی،
وہ 16 مہینے کی آپ کی حکومت نے اس کو ایک قسم کا ملک کا ہیرو بنا دیا اور پھر سے وہ لوگوں کے دلوں کا تارا بن گیا جو شخص بالکل باٹم لائن پہ پہنچ چکا تھا. سر اب نے اس کی جو کیے ہوئے گناہ تھے نا وہ اپنی جھولی میں ڈال دی ہم، اس لیے کہ وہ ریاست کو نقصان تھا. ہم، اب وہ جو ہیرو بن گیا وہ سب کو پتا تھا کہ وہ ہیرو تھا اور ہے اور رہے گا. لیکن ہماری قوم کا المیہ ہے کہ یہ دلہا پٹی کرتے ہوئے ہم، یہاں جو سلطان رائی کی طرح بڑک مارے گا وہ عوام کی آنکھ کا تارا ہو جائے گا. ہم، تو جو عوام کے لیے دن رات بھرے گا اس کو آپ کہنا کہ جی یارہ بھائی ہے اس کو آپ کوئی نام دے لیں وہ آپ کی مرضی ہے. ہم. لیکن مسلم لیگ نون کی پنجاب کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کثیت تھی ہے رہے گی اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. ڈیفالٹ سے بچایا. ناظرین کئی بات ہے کہ چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم ان کی موجودہ حکومت موجودہ کارکردگی اور ان کے سیاسی سٹرکچر کے حوالے سے مزید سوالات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ملک صاحب 16 مہینے کی حکومت کا آپ نے بالکل ڈیفائن کیا لیکن ہماری وہ کہتے ہیں نا کہ شاید یہ عادت ثانیہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز جب گزر جاتی ہے تو ہم پھر راستہ پیٹتے ہیں. عمران خان کو تو آلموسٹ ہیرو عوام نے بنا دیا. یہ جو الیکشن گزرا آپ جو 16 مہینے کی حکومت گزری اس میں ایک بٹر پرفارمنس ریاست تو آپ نے بچا لی سیاست آپ کی بالکل ایک قسم کی جو نون لیگ ہے اس کی ختم ہو گئی. اب آپ کچھ بھی کر لیں وہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک عمران خان کو ایک دفعہ اقتدار نہیں مل جاتا. اچھا پھر ٹکٹ جب آپ کو مسلم لیگ نون کا آپ کو تو بلکہ بڑی سیدھی آفر تھی کہ آپ کو جو ہے وہ سینیٹرشپ بھی کہا گیا آپ کو ایم پی کے ٹکٹ بھی کہا گیا اور پھر آپ اس چیز پر کیسے مان گئے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ملک نواب شیر وسیع جو کہ پورے جڑانوالہ میں ایک مشہور آدمی کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نے گھر گھر لوگوں کو جو ہے خدمت کی نوکریاں چھوڑ دیں گیس بجلی انفراسٹرکچر چھوڑ دیں آپ نے ہر گھر کے ساتھ ایک اپنا ذاتی رشتہ بنایا تو اس شخص کو ہاتھ کو باندھ کر اس کے ایم پی اے اس کی مرضی کے نہیں کمپین اس کی مرضی کی نہیں اور سب کچھ اور دوسری طرف یہ آفر بھی کی گئی کہ آپ کو سینیٹر بنایا جاتا ہے تو آپ پھر کیوں ہاتھ کو باندھ کر پھر الیکشن میں کیوں گئے؟ بڑا آپ نے کوشچن پہ ویلڈ کیا ہے. اب اس میں ہر آدمی کی ایک اپنی سوچ ہے. میں ایک سیاسی ورکر ہوں تھا سیاست میں نے عوام کے لیے کر میں نے گلیوں میں جا کر بے شک تو نہیں آپ جیسے قداور آدمی کو اس طرح سے ہرایا گیا. میرا مزاج نہیں ہے کہ میں سینٹ قبول کرتا اور اپنی سیاسی سیٹ جو ہے اپنی ایم این اے شپ کی سیٹ سے ودرا ہوتا. میرا رائٹ تھا میں جیتا ہوا تھا. میں نے نون لیگ کے لیے کام کیا. ہم نے عدم اعتماد میں بڑھ چڑھ کر حصہ دیا. ہم نے کھڑے ہو کر دکھایا. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان پر یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا ہے واقعہ کہ عدم اعتماد ہوا. مطلب بے نظیر صاحبہ کے خلاف 1988 میں نون لیگ نے تمام جماعتوں نے 6 ووٹوں کا فرق تھا عدم اعتماد کیا کامیاب نہیں ہوا تھا. کبھی بھی نہیں ہوا. یہ پہلا موقع ہے کہ عدم اعتماد ہوا. اگر ناکام ہو جاتا تو پھر ہمارے کیا پوزیشن ہوتی وہ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم نے سیکریفائی کیا. اب اس کے لیے ہم یہ کہیں کہ ہمیں وہ رسپیکٹ اور آنر وہاں سے کتنی ملی نہیں کی ملی یہ بڑا ایک علیحدہ چیپٹر ہے. کچھ دکھ بھری داستانیں بھی درد بھی ہے. لیکن جہاں تک کمٹمنٹ تھی ان کی میں اس لیے کریڈٹ دیتا ہوں میاں شہباز شریف صاحب کو کہ اللہ جب میاں شہباز شریف کو کریڈٹ جائے گا تو پارٹی کا لیڈر میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی کمٹمنٹ نبھائی. میری نہیں نبھائی تمام ایم این ایس کی جن کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی نبھائی. ہمیں یہ کہا جاتا رہا کہ نون لیگ وعدہ پورا نہیں کرتی. امن نصر چٹے کے ساتھ ایسے کیا تھا فلاں کے ساتھ کیا تھا. لیکن یہ ہم نے دیکھا کہ جو
یہ 16-17 آدمی جو اب الیکٹیبل تھے, باقی تو لیڈیز تھی, تو یہ انہوں نے ہر ایک کو ٹکٹ دیا, اپنے جو ان کے سٹار تھے ان کو انہوں نے پیچھے کیا. تو یہ ان کی بڑی رسپن تھا, انہوں نے اپنی کمٹمنٹ نبھائی. اب دوسری چیز یہ تھی کہ ان کا فیصلہ تھا, جب انہوں نے ہماری بات کو آنر کیا تو جو انہوں نے فیصلہ کیا اس کو ہم نے بھی مان لیا, وہ ہمارے مزاج کے خلاف تھا یا نہیں تھا. نہیں ملک صاحب دیکھیں نا کہ آپ جیسا قداور سیاستدان, یہ کتنا کریڈینشیل رکھنے والا بندہ, اور وہ اس کے پیچھے ایک لیگیسی ہے, پورے ایک 50 سال تقریباً آلموسٹ آپ کو ہونے والے ہیں, اتنی لمبی سیاست ہے, اور اس کو اس کی من مرضی کے پلیئرز کے بغیر ایک کیسے آپ ایک ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں, تو آپ کی مرضی کی ٹیم ہی نہ ہو تو کیسے کپتان کر گیا؟ اب کی بات میں وزن ہے, یہ ہوا بھی ایسے ہے, لیکن یہ ان کے لیے بھی یہ تھا جو میرا ونگ تھے, میرے لیے بھی وہ تھا. تو بہرحال ہم نے ایک ٹیم کی حیثیت سے پھر ثابت کیا کہ ہم ایک اچھے پلیئر بن کے کھیلے, اور کھیل میں ہم نے کوئی کمی نہیں کی. مجھے کوئی گلا نہیں ہے کہ کسی نے مجھے ہرایا, کسی نے نہیں کرایا. ہم سب نے ایک ٹیم کی حیثیت سے کام کیا جماعت پہ. وہ تو حالات اور واقعات ایسے تھے کہ فیصلہ آباد پورا کلین سویپ کر گئے, پی ٹی آئی کو مل گئی, جیت مل گئی. اس کے پیچھے کیا آتے وہ بڑے راز افشاں بھی ہوتے ہیں, ہر چیزوں کا بھی پتہ ہے. تو لہذا اس کی جب ہماری لڑائی تھی تو لڑائی تھی, جب صلح ہوگی تو اس کے بعد پھر صلح ہے. تو ہم احترام کرتے ہیں, میں اپنی ٹیم ان کے ساتھ بھی کوئی ٹھیک ہوں, کمفرٹیبل ہوں. وہ سینیٹر ہیں تو اطلاع صاحب منسٹر بھی بن گئے ہیں, اللہ تعالیٰ اور منسٹر تھے. خان بہادر صاحب ایم پی ہو گئے ہیں, ان کو اللہ اور عزت دے. تو میں ان کے ساتھ ہوں, اور ان کے ساتھ میں بڑا کمفرٹیبل ہوں. وہ کام کر رہے ہیں, پارٹی کا کام کر رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں. لیکن جنرل والا میں یہ کہا جاتا ہے مفتی, جو عام عوامی پرسپشن, کیونکہ میں عوامی پرسپشن کے اوپر چلتا ہوں, کہ ملک نواب شریف وزیر کو ہاتھ کو باندھ کر جان بوجھ کے ہروایا گیا. دیکھیں یہ اب لوگوں کی رائے کو تو میں نہیں بدل سکتا, ان کے لیے تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میں نے جو آپ سے بات کی نا, سب سیاست میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. اب پارٹی کے اندر فیصلے ہیں کہ انہوں نے اگر اپنے کیا ظہیر الدین کا میرے ساتھ کمپٹیشن تھا پی ٹی آئی میں, ظہیر الدین کو بہن نے ریفیوز کیا, ظہیر الدین صاحب کو وہ لائے تھے, بے شک, تو پھر ان کو ٹکٹ ایم ایل اے کا کیوں نہ دیا, مجھے کیوں دے دیا. پھر میرے ساتھ ان کو نیچے ایم پی اے دے دیا, تو پھر ہم جیت بھی گئے. اب یہ کوئی نہیں تھا کہ جب طلال صاحب کا میرا اختلاف تھا, ایک پارٹی نے مجھے یہ کہا تھا کہ پارٹی کو فیصلہ کر لینا چاہیے تھا 16 مہینے سے. بے شک انہوں نے لیٹ کیا, میں نہیں جانتا کہ کیا وجہ تھی, لیکن اگر یہ اور وہ بھی اتنی ہائپ بنا کے اگر یہ فیصلہ اسی وقت کر دیا جاتا تو میرے خیال میں نہ طلال صاحب کو کوئی اعتراض ہوتا, نہ کوئی مجھے ہوتا. وہ میرا بیٹوں کی طرح ہے, تو ہم مل کے ایک بہتر رزلٹ دے سکتے تھے. یہ جو ہمارے دل میں تھوڑی بہت دکھ ہے یا تکلیف ہے, یہ بھی نہ رہتی. لیکن اب پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے, پارٹی جانے ان کو لیڈر جب باندھا مان لیتا ہے پھر ان کی بات مانتی پڑتی. تو اب اس میں پالیٹکس میں کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنے اسٹاف کو جب نیچے لائے تو ان کو بھی خوش کرنا تھا, ان کو سینٹ کی بھی آپورچنٹی دی گئی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہم نے خوش ہوئے. ان کے باپ کو ٹکٹ بھی دے گی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم نے ایک ٹیم سے کام کیا, باقی جیتا رکھی. ملک صاحب, آپ جیسے بزرگ سیاستدان کو ایک نکر پہ لگا دیا گیا آلموسٹ, اس لیے یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے فیصلہ آباد میں بھی ابھی تک نون لیگ کسی بھی محکمہ دیکھا جائے یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ دیکھا جائے یا اپنے ورکرز کی حد تک بھی کسی کو ابھی تک جو ہے نا نون لیگ نے کسی طرح کے کوئی اختیارات نہیں دیے. جڑاوالا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کا نام چونکہ بہت بڑا نام ہے, اور آپ مسلم لیگ نون کے وہاں پہ ایک ہی ایم این اے کی سیٹ ہے, تو کیا وجہ ہے کہ آپ کو جڑاوالا کی کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی, اور ابھی تک وہ جڑاوالا شہر جو ہے وہ آپ کی خدمت کی جو سیاست ہے اس سے محروم؟ سر یہ بڑا ویلڈ سوال ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پارٹی کا اور میرا مسئلہ ہے. میں نے ایک اپنا لائلٹی دی ہے, میں نے پارٹی کا ٹکٹ دیا ہے, میں نے پارٹی کا الیکشن لڑا ہے. اب پارٹی نے فیصلہ کرنا کہ مجھ سے وہ کیا کام دینا چاہے گی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں,
میں ہارا ہوں, میں نے ہار کو ایکسپٹ کیا دلی طور اچھا. پر. آپ نہیں سمجھتے میں کہ نے ملی بھگت سے آپ کو رہ گئے؟ میری بھگت بھی ہو, کچھ بھی ہو, مجھے ہرایا بھی کیا ہو, پھر بھی ہارا ہوں. ہوں. جو بھی عوامل ہوئے ہوں, ہر چیز میں دیکھیں نا, سالن بھی بنتا ہے تو اس میں کتنی چیزیں ڈالی جاتی ہیں. ہوں. میری ہار میں پتہ نہیں کتنی چیزیں ڈالی گئی ہوں گی, لیکن ہارا ہوں میں. ہوں. جس شکل سے میں نے اس کو دلی طور پہ ٹوکا, یہ پہلے ہار ہوتی ہے پھر جیت ہوتی ہے. اب میں نے عوام کو خدمت کر کے ان کو بتایا ہوا ہے, ہوں. انہوں نے میرا ماضی دیکھا ہوا ہے, میں نے 50 سال ان کو دیے ہوئے ہیں. ہوں. اب موقع ملا ہے اور لوگوں کو وہ کام کرے. مجھے جب عوام پھر لائے گی, عوام کی طاقت پہ آؤں گا. اچھا. جب لائے گی تو میں وہاں سے جہاں کام چھوڑا وہاں سے پھر کام شروع کروں. نہیں, اگر آپ کو نون لیگ کوئی اختیارات تفویض کرتی ہے یا کوئی نون لیگ آپ کو جو ہے کسی بھی جگہ پہ لے کے آتی ہے, خاص طور پہ جڑاوالا کے حوالے سے, تو کیا آپ اس کو پھر ایکسیپٹ نہیں کریں گے؟ نہیں دیکھیں, نون لیگ میری جماعت ہے, ہوں. وہ میرے سے کوئی کام لینا چاہے تو مجھے کیا آ رہے ہیں, ہوں. مجھے وہ بلائیں گے تو میں کام کیوں نہیں کروں گا. میں ان کا ورکر ہوں, میں نے پارٹی میں ان کے ٹکٹ پہ کام کیا ہے, تو وہ تو ان کی مرضی ہے نا. لیکن مجھے تب بھی مزہ آئے گا جب میں عوام کی طاقت پہ آ کر اب ان کو اپنی پارٹی کو بھی اپنی حیثیت بنواؤں گا, عوام میں بھی اپنی حیثیت بنواؤں گا. میں جیت کے آیا. ہوں. باقی وہ میری ذمہ داری کو لگاتے ہیں, کوئی کام مجھ سے لینا چاہتے ہیں, میں قابل اگر ہوں اور ان کو میرے اوپر اعتماد ہو تو مجھے خوشی ہوگی پارٹی میں کوئی کام کر کے پارٹی کے لیے خدمت کروں. ملک صاحب, آپ کو یہ بھی آفر کیا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو جو ہے اپنی جگہ پر ایم پی کا قسم کا امیدوار بناتے, تو کیا جو مستقبل قریب اگلا جو الیکشن ہے, کیا آپ کسی اپنے بیٹے کو سیاست میں لائیں گے یا خود ہی ایم این اے کا الیکشن لڑیں گے؟ یہ بھی ایک بڑا ٹچی سوال ہے. میں یہ الیکشن بھی نہیں لڑنا چاہ رہا تھا, بیٹے کو لڑانا چاہ رہا تھا. اچھا. ہر سیاستدان چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں میں دیکھوں میرا بیٹا جو ہے وہ اس نے میری سیٹ سنبھال لی, میری لائجسٹی ہے. لیکن سر میں اپنے زمینوں کو, اپنی جائیداد کو, جو بھی اللہ نے مجھے دی ہے وہ اپنی ایک طرف ہے, لیکن جو میرا تعلق ہے وہ میری بڑی محنت سے میں نے بنایا. بے شک. میں نے ایک ایک بندے کے گھر گیا ہوں, بے شک. ایک ایک گلی میں گیا ہوں, میں نے ایک رشتہ بنایا. میں کہتا ہوں جتنے لوگوں کے گھروں میں میں نے دکھ بانٹا ہے وہی میرے لیے بڑا احساس ہے, جتنے لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہوئے وہی میرے لیے بڑی احساس. تو ایک ایک بچہ مجھے جانتا ہے تو گلیوں میں جاؤں تو یہ لائجسٹی جو ہے یہ میرے بچوں کو لینی ہوگی, اور وہ لیں گے اور اس کے لیے وہ تیار ہیں. لیکن میاں شہباز شریف صاحب نے مجھے پرسنلی کہا کہ ہماری کمٹمنٹ تھی ہے, لیکن میری خواہش یہ الیکشن آپ لڑیں. میرے لیڈر کی بات پھر ماننی پڑتی ہے. آپ کے بیٹوں میں سے کون سا ایسا آپ کا فرزند ہے جو آپ جس کو آپ سیاسی جانشین اپنا سمجھتے ہیں, یا جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کرنٹ ہے کہ وہ آگے جو ہے آپ سے بھی بہتر پرفارم کر سکتا ہے؟ میرے سب بیٹے جو ہے نا وہ کاروبار کرتے ہیں, اللہ کا فضل ہے. بڑا بیٹا امریکہ میں, اس کی بیوی ڈینٹسٹ ہے. چھوٹا بیٹا برسٹر ہے, وہ کینیڈا میں, اس کی بیوی کینسر کی پیتھولوجسٹ ہے. تیسرا بیٹا جو دبئی میں بزنس ہے, اسلام آباد میں بزنس ہے, ریئل اسٹیٹ کا بھی ہے. اب اس کے بعد اسٹیل مل بھی اللہ نے اس کو دی ہے عمان میں, اس کا بھی بزنس ہے. لیکن وہ تو بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہیں جب تک آپ کی زندگی ہے, یہ آپ کا شعبہ ہے, آپ کریں, ہم آپ کے بچے ہیں, لیکن ہم آپ کی لجسٹی کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. تینوں میں خوبیاں ہیں, تینوں بڑھ کر ہیں. ابھی یہ جو بیٹا میرا آیا ہے امریکہ سے واپس, اور اس نے شابانو ایجوکیشنل سسٹم کو چلا رہا ہے. یہ اس کو 2002 میں ایم پی اے بنا تھا, میری بی اے نہیں تھی, تو یہ 2 مہینے نہیں رہا تھا, تو اس کا یہاں جھوٹ بولتے ہیں. اب ان کی تربیت بڑی ڈفرینٹ ہے, لیکن ان کو خوشی یہ اس بات کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کی محنت کو ضائع نہیں. اب یہی ہے کہ میں نے اپنے باپ کے نام پہ یہ ایجوکیشنل سسٹم جو لایا ہوں, ان کے نام کو زندہ اور ان کے نام کو جو ہے بہت بڑا آپ کا یہ پروجیکٹ جڑاوالا کے لوگوں کے ہم نے پریپ سے شروع کر کے یونیورسٹی تک جانا ہے. وہاں کے علاقے کے لوگوں کو یہ فکر نہیں ہوگا کہ میرا بچہ کالج کون سے میں جائے گا, یونیورسٹی کس میں جائے گا. وہ شابانو ایجوکیشنل سسٹم جو ہے
وہی پریپ سے لے کر اس کو ایم پی ایس کروائیں گے. اچھا تو یہ ہمارا خواب بھی ہے اور اللہ خواب پورا کر رہا ہے. اسٹارٹ ہم نے لے لیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کے بولتے ہیں اللہ فضل کرے گا. وہ میرا بیٹا بڑا آدمی اس کے ساتھ محنت کر رہا ہے تو ہم انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گے. تو سیاست میں جب بھی جس کو ہم کہیں گے وہی آئے گا. وہی نہیں، میں کیونکہ میرا سوال وہی ایگزسٹ کر رہا ہے، آپ کی نظر میں کون سا ایسا بیٹا ہے آپ کا فرزند جو ہے وہ آپ کو جس میں نظر آ رہا ہے کہ یہ بہتر طریقے سے علاقے کی خدمت کر سکتے ہیں؟ پنجابی جی کی مثال ہے کہ مسلمانوں کسی پیچھے بھی خوبصورت جا پتر لیا وہ اپنا چوک کے لیا. وہ بادشاہ زادی نے کیا میں تینوں خوبصورت کیا بڑا اپنا لے کے کئی باری اس نے کیا تینوں میں کیا خوبصورت لے سکا تو چنگا ہی کوئی میرے تین ہی چنگے کے کیا فرق ہے جن نے بھی چھوٹی رکھ دی تھی. چھوٹے ایک دن کے ہمارا جی آج اس پہ ہاتھ رکھ دیا آپ نے. بڑا بھائی وہ کرے وہ اس کا حق بنتا ہے. وہ کہتا ہے میرے چھوٹے بھائی ہیں جیسے یہ کہیں کوئی ایشو نہیں ہے. تینوں قابل ہیں انشاءاللہ. تینوں میں وہ خوبیاں ہیں مجھ سے زیادہ بہتر ہے. آنیسٹی سے کرتے ہیں محنت کرتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ عرفان شیر وزیر میں یہ بہتر کوالٹیز ہیں بہتر طریقے سے وہ سیاست کر سکتے ہیں؟ عرفان صاحب جو ہیں وہ آپ کے دوست بھی ہیں. ان کا سوشل کنٹیکٹ بہت زیادہ چونکہ وہ پاکستان میں رہے. دوسرے بچے میرے زیادہ باہر ہیں تو انشاءاللہ دوسرے بھی اسی طرح ہی ہیں. لیکن عرفان اپنی جگہ پہ اپنی مثال ہے کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ زیادہ ان کا اٹریکشن بہت زیادہ ہے. نہیں وہ بالکل اس میں جو آپ جانا چاہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اللہ کرے گا کوئی بھی وہ فیصلہ کرے گا. ابھی یہ ہمارے گھر میں لڑائی نہیں ہے کہ کس نے کرنا. اس میں یہی ہے کہ جیسے ہم جس کو کہیں گے جو وہ آئے گا وہ آگے آئے گا. اچھا ملک صاحب ایک چیز اور، اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. آپ ظاہری بات ہے ہارنے کے باوجود حکومتی ٹیم کا بھی حصہ ہے، حکومت بھی ہیں، آپ سب کچھ جو ہے وہ کہنے سننے کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. تو کیا علاقے کی عوام جو ہے وہ دیکھیں وہ جب آپ کا ووٹر آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ ہار چکے ہیں، آپ جو ہے حکومت کی کسی ٹیم کا بھی حصہ نہیں ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ سیاستدان کو اس سے نقصان ہوتا ہے؟ وہ مانتے نہیں کہ میں ہارا ہوں. اچھا میں کہتا ہوں ہارا ہو گیا آپ نہیں آ رہے. اصل میں اب دیکھیں میں نے پہلے آپ کو کہا کہ عوام کے دل سے آدمی اتر جائے تو وہ آتا ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ووٹوں کی تعداد 10 بڑھ گئے بڑھا دی ہے یا جیسے بھی ہو گیا اس کو ایڈیٹ کر لیا کیسے بھی چل گیا. یہ چلتا رہتا. سب دیکھیں سیاست میں ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے. ہمارا ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے وہ ہم نے چھوڑ سکتے. ہم اب بھی کر رہے ہیں ان کے کام بھی. ایسا کون سا کام ہے ملک صاحب جو آپ ابھی تک سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکے اپنی اتنی لمبے سیاسی کیریئر میں، اور خاص طور پر جڑاں کے حوالے سے کیا ایسی چیز ہے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ہو جائے؟ دیکھیں میں کسان کا بیٹا ہوں. تو کسان تو پس گیا آپ کی حکومت میں. کسان تو پس گیا آپ کی حکومت. میں نے 2 چیزوں پہ زیادہ زور دیا. میری خواہش تھی ایک تو تھا کہ ہمارا جو کسان کا CPR بنتا تھا شوگر مل میں اس کی حیثیت نہیں تھی. اس کو چیک کا درجہ دیا تھا. دوسرا تھا کہ اگر چیمبر آف کامرس بن سکتی ہے بزنس مین تو چیمبر آف ایگریکلچر کیوں نہیں بن سکتی. بے شک ہم زمینداروں کو بھی تو موقع ملے کہ ہم جا کر اپنی نمائندگی جینوئنلی نمائندگی کر کے اپنے اجناس کا اپنے ادارے کا گورنمنٹ کے ساتھ مطالبہ کرے مذاکرات کرے. گورنمنٹ ہم سے پوچھے تو ہم الیکشن کے ذریعے اپنے ممبر چن کے جس طرح چیمبر آف کامرس اس طرح چیمبر آف ایگریکلچر بھی بن. تو ایک تو میرا عمران خان کی حکومت میں میں مشکور ہوں کہ وہ بن گیا کہ چیک کا درجہ دے دیا گیا CPR کو. اس میں کسانوں کو پیمنٹ بھی. اب اس دفعہ نہیں مل رہی پیمنٹ نو ڈاؤٹ ہمارا فیلئر ہے. کسان پس گیا ہے. گندم کا ریٹ کسان کو نہیں ملا اور ابھی بھی کوئی پتہ نہیں کہ کیا ریٹ ہوگا. تو اس لیے پریشان ہے کسان بھی اس میں میں بھی ہوں. اور ہم اپنی توجہ پارٹی کی دلاتے ہیں جگہ بھی موقع ملتا ہے کہ کسان کو جس کو ریڑھ کی ہڈی آپ کہنے اور کسان خوشحال نہیں ہوگا تو وہ خوشحال نہیں ہو سکتے. جڑا والا ابھی تک ضلع نہیں بن سکا. میرے پاس اگر پیسے نہیں ہوں گے تو میں کیسے اگر بیٹی کی شادی کروں.
میں کیسے آ کر باقی معاملات کروں؟ تو جو دکاندار بیٹھے وہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، اس لیے بزنس میں بڑا پیچھے گیا ہے. کسان کو خوشحالی دینی پڑے گی اور دینی چاہیے. آخری مطالبہ، جڑامالہ کو ضلع بنانے والے ملک نواب شیر وسیع تھے، اس کے بعد کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے آ کے دوبارہ سے نام لیا ہو کہ جڑامالہ کو ضلع بنایا جائے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے کہ جڑامالہ ضلع بن جائے؟ نہیں، میاں نواز شریف صاحب نے پہلے بھی وعدہ کیا ہوا ہے 2013 میں، اور اب بھی کوشش ہمارے دوست کر رہے ہیں، بچے کر رہے ہیں. خان بہادر ڈوگر صاحب نے اسمبلی میں بھی بات کی ہے، اور کل انہوں نے میڈیا ٹاک میں بھی کہا کہ ہم دونوں مل کے طلال صاحب اور میں کوشش کریں گے. مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ اگر وہ بھی کر لیں. مجھے تو جڑامالہ ضلع چاہیے. میں اپنے شہر کے لوگوں کا مسائل کا حل سمجھتا ہوں، تو وہ آپ بھی کروا دیں تو مجھے خوشی ہوگی. لیکن میری جنگ جاری ہے. یہ میرے ساتھ وعدہ میاں شہباز شریف صاحب کا ہے کہ ہم جڑامالہ کو ضلع بنائیں گے، ایکسپریس وے بھی بنائیں گے. اب جب کبھی انہوں نے بلایا تو وعدہ یاد تو ضرور کراؤں، نہ بلایا تو پھر میں جیت کے جاتا تو طاقت کے ساتھ کہتا. آ رہا ہوں تو اب شرمندگی ہے، جسم بھی نہیں کرتا. بلائیں گے تو ضرور بات. ملک صاحب، بلدیاتی سیٹ اپ مکمل طور پر بحال ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا بات ہے ابھی تک وہ بحال نہیں ہوا؟ اور کیا آپ اس حوالے سے اپنے جو حلقے کے جو خاص طور پر جو نامینیٹڈ لوگ ہیں، تو کیا آپ بلدیاتی سیٹ اپ کی یا بلدیاتی چیئرمینس کے حوالے سے کوئی آپ کی اسٹریٹجی یا اس کی تبلیغ کے اوپر کام کر رہے ہیں آپ؟ جی کوئی صاحب، اگر سچی پوچھیں تو ہم ایم این اے ایم پی اے جو پھنسے ہوئے ہیں، بدنام ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ بلدیاتی نظام نہیں ہے. جب ہم بلدیاتی اداروں کا کام جو کر رہے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے. بے شک یہ ادارے ہوں، اب میں ایم این اے، میری 36 یونین کونسل، میرے 36 چیئرمین ہوں گے، جیتے ہوں یا ہارے ہوں. میری پارٹی نے جس کو ٹکٹ دیا ہوگا وہ میرا چیئرمین ہے. جیت جائے تب بھی تھا، جیتے تو میں ان کے ذریعے کام کروں، اس کی خواہشات کو لے کر اوپر جاؤں، اوپر سے لا کر اس میں تقسیم کروں، اور وہ اپنے الیکشن کے لیے، اگلے کی تیاری کے لیے اپنے عوام میں کوآرڈینیٹ کرے، رابطہ کرے. تو ہم سے لوگوں کو گلا نہیں ہوگا. اب یہ ایم این اے کا لیول کیا ہے، ہم جاتے ہیں دیکھ بھائی آتی ہے، وہ بابا تو تھوڑی ناڑی نہیں بنائی تو میں تیرے ووٹ نہیں پڑھا، میں تیرے میرا دروازہ سیدھا نہیں کیتا. تو یہ میرا کام نہیں تھا. یہ جنیدو صاحب کے دور سے 85 کی غیر جماعتی اسمبلی میں ہمارے گلے پڑا ہے. تو آپ کی حکومت ابھی تک کیوں نہیں پھر کر رہی؟ ابھی تک آپ دیکھیں صرف پنجاب میں بلدیاتی نظام نہیں ہے، الیکشنز کا دور دور تک نشان بھی نہیں. اب یہ دیکھیں نا، یہی تو بات ہے کہ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. اب باقی تو پارٹی لیڈر کو جب مسئلے ہیں کیا ہے ان کا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے نا. ہم تو ورکر ہیں. ٹھہرے آپ چونکہ حکومتی جماعت کے کب تک ایکسپیکٹیشن ہے آپ کو کہ بلدیات کے الیکشن ہو جائیں گے پنجاب میں؟ کہا جا رہا تھا اسی سال میں ہو رہی. کہنے کو کہہ جائے گا، قانون بھی بنایا ہے. ان کو قانون ہے وہ تو نظر آتا ہے کہ الیکشن کرنا ہو. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ جلدی نہیں ہوں گے؟ میرا ذہن کو نہیں مانتا. ابھی نون لیگ کو دیکھیں بھی تھوڑا سا ٹھہراؤ ملا ہے. اب دیکھیں نا ہمارے اکانومی بہتر ہونی شروع ہوئی، مہنگائی ڈاؤن ہونی شروع ہو گئی، جو بڑی جا رہی تھی. ڈالر بڑا جا رہا تھا، جب دکھا رہا تھا. اب کچھ سسٹیبلٹی آئی ہے، کچھ کم ہی ہوا ہے نا. رک تو گیا، کم بھی ہوا. اب بہت بڑا اب نہ مانے، وہ جو مرضی کر لے. سورج بھی آج پہ کھا دے، نہیں مانیں گے. اب بجلی کا جو ریٹ کم کیا ہے 7 روپے 40 پیسے، یہ کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے. بڑا جان جو کو کام ہے. جن کے ساتھ معاہدے 30-40 سال کے آئی پی کے ساتھ کیے ہوئے تھے، وہ ان سے پیسے چھین کے واپس لے کر یہ عوام کو ریلیف دینا چھوٹی بات. تو یہ میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت، میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ پارٹی کر رہی ہے. عوام کو ریلیف تو مل رہی ہے. کسان پھسلا ہے. اگر کسان کو بھی اٹھا دیا جائے، ترجیحات میں لے آیا جائے، جہاں دوسرا یہ ہو رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلا الیکشن ہمارے لیے آسان ہوگا. پھر پنچایتی الیکشن بھی کرائیں گے تو لوگوں میں ایک طاقت ہمت ہوگی. پارٹی کو سمجھیں گے کہ یہ ہماری مرثیہ ہے، اس نے ہمارے لیے بہتر کام کیا ہے، اس نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے،
اس نے اکانومی بہتر کی ہے. دیکھیں 22-23 روپے بینک ریٹس کو 12 روپے پہ لے آنا یہ چھوٹی اچیومنٹ نہیں ہے. بے شک. اگر یہ 5-7% پہ آ جاتا تو ہم کینیڈا اور امریکہ کا مقابلہ کر لیں گے, ہماری انڈسٹری چل پڑے. اب بجلی کا ریٹ کم ہوا ہے تو انڈسٹری کو بوم آ سکتا ہے, اور اگر ایک آدھ جمپ لگا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہوگا. کتنا عرصہ نون لیگ کو چاہیے اپنی اسٹیبلٹی کے لیے اور عوام میں اپنی شاخ کو بہتر کرنے کے لیے؟ سر دیکھیں 5 سال تو ان کو ملے ہیں, عوام نے دیے ہیں, 5 سال تو کریں نا, تو 5 سال کے بعد جو کچھ ہم کریں گے وہ عوام کے پاس لے کے جائیں گے. اب یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوگی کہ یار ہم نے بجلی کم کی تھی, ہم نے مہنگائی کو روکا ہے, ہم چیزوں کو سستا کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مریم صاحبہ کی یہ پالیسی, میں ایز اے ورکر کہہ رہا ہوں, میں نے ان سے ملاقات میری نہیں ہے, کہ یہ جو اگر آٹا سستا کیا اور کسان کو ریٹ نہیں دیا گندم کا, تو یہ غریب لوگوں کو, ریڈی والوں اور چھاپڑی والوں کو انہوں نے فائدہ ہی دیا ہے. کہ جو غریب آدمی 4,000 روپے مان لیتا تھا اس نے 2 مان لے لیے, وہ لوگ تو کہتے دعا دے رہے ہوں گے, اور جن سے چھینا گیا ان کو تکلیف ہوگی. یہ اس کے ساتھ یہ تھا کہ اگر ہماری کھاد سستی ہو جاتی, ہماری پیسیفائڈ سستی ہو جاتی, ہماری باقی چیزیں سستی کسان کی ہو جاتی, تو ہمیں گندم کا ریٹ کم ہونے کا کوئی افسوس نہیں. اب ہمارا خرچہ پورا نہیں ہو رہا کسان, ہم اپنی پارٹی کو توجہ دلا رہے ہیں, دلاتے رہیں گے کہ اس کا خدارا کوئی حل نکالا جائے, اس کا حل نکالا جائے. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے, یہ کسان ہی ہے جو ملک کو خوشحال کر سکتے ہیں. ہمیں مسائل نہیں ہو گئے تو میں فصل کیسے کاشت کروں؟ بے شک لہٰذا کسان کو بھی توجہ, کسان کے اوپر توجہ ہونی چاہیے, اور یہ لازمی طور پہ حکومت کی اولین ذمہ داری بھی ہونی چاہیے. ملک صاحب آپ بڑے سیزن سیاستدان ہیں, بالکل آخر میں پروگرام کے, یہ آپ کیونکہ اس وقت ملک میں ایک سیاسی کشمکش ہے, اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کو لے کر, آپ کی سیاسی بصیرت یا آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے کہ ایسا کیا ہو کہ یہ ہمارا جو سیاسی درجہ حرارت ہے یہ بھی ایک لیول پر آئے, اور یہ جو عوام میں ایک افراتفری اور ایک بالکل ایک نفرت کی قسم کے ہوا میں جو اس وقت ہم سانس لے رہے ہیں, تو اس کو ختم کیا جا سکے؟ جتن صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب نے جو مسلط کا بادشاہ ہے اس نے آفر کی تھی نا عمران کو کہ آیا مل کے حکومت بنائے, اس نے کہا میں چوروں کے ساتھ نہیں بنا. نون لیگ کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کہ وہ اگر حکومت بناتے تو اپوزیشن جام کرتے. اب وہ حکومت بنانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ اپنے گراف کو نیچے نہیں آنے دینا چاہتا. اس نے تو یہی کام کرنا ہے کہ نہ کھیلنا ہے نہ کھیلنے دینا. اس کے عزائم اور ہے, اور جس کو ہم سمجھتے ہیں, ہم کہنے کے بجائے ہم عملی طور پہ یہ دیکھ لیں کہ وہ کمپرومائز نہیں کر رہا. سیاست میں ٹھہراؤ, گراف نیچے آنا چاہیے. اتنے بڑے سانحہ ہوا ٹرین والا, وہ ساتھ نہیں بیٹھے. جب ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ہم مل کے بات نہیں کریں گے, تو ہمارے اندر یکجہتی کیسے پیدا ہوگی, ملک میں استحکام کیسے آئے گا؟ یہ اس کا مسئلہ ہے کہ ملک میں استحکام نہ آئے, اس کا ایجنڈا ہے. ملک معاشی طور پہ مضبوط نہ ہو, یہ اس کا ایجنڈا ہے. اور ملک میں افراتفری ہو, یہ اس کا ایجنڈا ہے. عوام میں فوج کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نفرت ہو, اور فوج کمزور ہو. جب بھی فوج کمزور ہوگی ملک کو خطرہ ہو. وہ نون لیگ یا دوسری پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہو, لیکن وہ اپنا رول ادا. عمران خان کا بغیر کسی سیاسی اختلاف کے کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ سب دیکھیں ابھی تجزیہ کیا جائے کہ جو اس کا مستقبل سیاسی کیا ہے. عوام طاقت تو اس کو نظر آتی ہے, اس کی وجہ سے وہ انجام کر رہا ہے, اپنا جیل میں بھی بیٹھ کے. اب یہ میرے خیال میں ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا ڈیلیور عوام کو کرتے ہیں, کہ ہم اقتدار تو ہمیں ملا ہے, اب اس کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں کہ عوام کے دلوں سے اس کو نکال کر اپنے جھنڈے گاڑے جائے. یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں, کوشش جاری رہے گی. امید ہے اگلے الیکشن تک ہم اس سطح پر کھڑے ہو جائیں گے کہ اس کو منہ کی کہانی پڑے گی. ملک صاحب آخر میں اپنے ووٹرز کو, خاص طور پر جڑوالا کی عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ میرا ان کے لیے ہمیشہ یہ پیغام ہے, ہم اس کے ساتھ تھے, ہیں, رہیں گے.
ان کا ساتھ ہی ہمارا مرنا اور جینا ہے. وہ ہم سے ناراض بھی ہو تو ہم ان کے ساتھ خوش ہیں. وہ ہمیں چھوڑ بھی دیں تو ہم نہیں چھوڑیں گے. وہ ہمیں پیار کریں تب نہ کریں تب ہم ان کو پیار کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی. مجھے 5 دفعہ اسمبلی میں بھیجا. میرے لیے وہ بڑے قابل قدر ہیں, اور ان کے لیے نیک تمنائیں, نیک خواہشات ہیں. زندہ رہیں, شاد رہیں, باد رہیں, خوش رہیں, اپنے بچوں کے ساتھ رہیں, اور میں دیکھتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں. بہت شکریہ. ناظرین, آپ سن رہے تھے ہمارے ملک پاکستان کا ایسا نام جس کو ہر شخص قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے, ملک نواب شریف وسیم نے کہتے ہیں نا کہ سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں خاندانوں کو جو ہے اپنی سیاست اور اپنی خدمت کی سیاست سے مستفید کروایا. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ انہوں نے وہ کر دکھایا جو عام طور پر کوئی سیاستدان نہیں کرتا. لاکھوں لوگوں کے گھروں میں روزگار پہنچایا, لاکھوں لوگوں کو بجلی پہنچائی, لاکھوں لوگوں کو انفراسٹرکچر دیا, لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو سہل بنایا. اور یہ صرف اور صرف ایک ہی شخص تھا جس نے جڑاں میں اپنا نہ صرف اپنے آپ کو ایک بہترین سیاسی لیڈر ثابت کیا, بلکہ ہمیشہ جڑاں کی عوام کو ہی ترجیح دی. امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. آپ کے فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.